زوردار چیخ کے ساتھ اس کا رکشا لڑکھڑایا تھا اور سالن کا پتیلا الٹ گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے چلائی تھی، جاہل گوار، شیطان، گاڑی سے اتر کر سامنے آؤ، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ وہ چلاتی نیچے اتری، جبکہ کچھ دور جاتی ہی وہ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ نم آنکھوں سے نیچے گرے سالن کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلی تنخواہ ملی تھی جس سے اس نے یتیم خانے کے بچوں کے لیے مرغی کا سالن بنوایا تھا، کیونکہ وہ خود بھی یتیم خانے میں بڑی ہوئی تھی۔ کافی عرصے بعد اس کی چچی اسے ڈھونڈ کر اپنے پاس لے کر گئی تھی، ورنہ ایک عرصہ اس نے یتیم خانے گزارا تھا۔ ابھی جاہل گوار، تم نے کہا ہے؟ اپنے پیچھے سے آواز سنتی وہ پلٹی تو احمد شیراز ماتھے پر بل ڈالے اسے گھور رہا تھا۔ نہیں، میں نے جاہل گوار کے ساتھ شیطان بھی کہا ہے، وہ غرا کر بولی تھی۔ تو احمد کے ماتھے کے بل گہرے ہو گئے۔ گاڑی سے اتر کر سامنے آ گیا۔ اب توڑو میرا منہ میرا۔ وہ مزید قریب ہوا تو وہ بے اختیار پیچھے ہوئی اور اگلے ہی لمحے زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس سے بعد بے خبر جس کمپنی میں وہ نوکری کر رہی تھی، احمد شیراز اسی کا مالک تھا۔ چٹاک کی آواز دور تک گئی تھی۔ احمد، جو ایسی توقع تو بالکل نہیں رکھتا تھا، یہ ایک دم شاکڈ ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم سے چنگاڑیاں سی آ گئی تھیں۔ رنگت اس قدر سرخ ہو گئی تھی کہ ایک لمحے کو تو مہر ڈر گئی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت! اس سے پہلے وہ غصے میں چیختا، بدلے میں اس پر ہاتھ اٹھتا جب احمد شیراز کی نظر سرخ پڑتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کے ہاتھ پر گئی تھی، جو کافی زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ گرم گرم سالن گرنے کی وجہ سے اس کے یوں چیخنے پر مہر، جو آنکھیں بند کر گئی تھی، کچھ لمحے اس کی نہ بولنے پر آنکھیں کھولتی حیرانگی سے سامنے دیکھنے لگی تھی، جب چپ چاپ پاکٹ میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ اپنی پاکٹ میں سے رومال نکال کر وہ ساکت کھڑی مہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہاتھ صاف کر لو، وہ بڑی شانتی سے بولا تھا۔ کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ ابھی اسی لڑکی سے اس نے تھپڑ کھایا تھا۔ تم اپنا منہ صاف کر لو، مجھے تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ دیکھو تم نے میرا اتنا نقصان کر دیا۔ شوق سے باہر آتی وہ اب کی بار پھر غصے میں بولی تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا سامنے کھڑے شخص پر۔ میری بات سنو لڑکی، اب تمہاری زبان زیادہ چل رہی ہے۔ ایک سالہ نہیں تو گرا، اتنا کون سا بڑا طوفان آ گیا ہے؟ ہاں، تم جیسے بڑی گاڑی والے کے لیے یہ کوئی بڑے طوفان کی بات نہیں، لیکن میرے لیے تو طوفان ہی ہے نا۔ تم جانتے ہو یہ یتیم بچوں کے لیے تھا، اور تم نے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ وہ بچے جو اب مجھ سے امید لگا کر بیٹھے تھے، اب وہ کیا کھائیں گے؟ اب کی بار غصے اور بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی خوبصورت بلی جیسی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ تم اتنی چھوٹی سی بات پر رو رہی ہو؟ وہ حیرانگی سے بولا تھا۔ شاید اس نے یتیم بچوں والی بات غور سے سنی ہی نہیں تھی۔ تم پاگل ہو یا جان کر کے کر رہے ہو؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ سب میں یتیم بچوں کے لیے اپنی پہلی تنخواہ میں سے لے کر جا رہی تھی، اور تم مجھے ہی کہہ رہے ہو کہ چھوٹی بات؟ حد ہے، تم جیسے بڑی گاڑی والے کیا جانتے ہو ان بچوں کا دو، جنہوں نے عید کی عید ہی کچھ اچھا کھانا ہے۔ نہ جانے کیوں اللہ تم جیسے لوگوں کو اتنا دے دیتا ہے کہ وہ زمینی خدا بنے رہتے۔ غصے سے چیختی وہ دوبارہ رکشے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پورے رکشے میں سالن ہی سالن بکھرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اسے ایک دفعہ پھر سے رونا آنے لگا تھا۔ اس سے پہلے احمد آگے بڑھتا، اس سے مزید کچھ کہتا، موبائل پر آتی کال کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کال ضروری تھی، اسی وجہ سے وہ اٹینڈ کر گیا۔ تب تک وہ افسردہ دل کے ساتھ رکشے والے کو کرایہ دیتی دوسرے رکشے پر سوار ہو کر گھر واپسی کے لیے نکل گئی تھی۔ آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ ایک بڑا عرصہ وہ اس یتیم خانے کا حصہ رہی تھی، آنسو دیکھ کے بہتے جا رہے تھے۔ کال سے فری ہوتے ہی جیسے ہی وہ پیچھے مڑا تو وہ کہیں نہیں تھی، البتہ رکشے والا کپڑے سے رکشہ صاف کرتا نظر آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اگنور کرتا واپسی کے لیے جاتا جب ایک دم آنکھوں کے سامنے وہ بلی جیسی آنکھیں آئی تھی، جسے وہ اگنور نہیں کر سکا تھا۔ سنو، تبھی وہ کبھی سوچتے رکشے والے کو مخاطب کر گیا تھا۔ جی صاحب، تم اس بیوی کے ساتھ کھانا لے کر کہاں جا رہے تھے؟ جی وہ صاحب، یتیم خانے، وہ جلدی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ پیسے نکال کر رکشے والے کو دیتا وہ وہاں سے نکلتا۔ اپنی مینیجر کو کال ملا گیا تھا، وہ روتی ہوئی گھر جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ کھانا یتیم خانے پہنچ گیا تھا۔ مہر میری جان، تم اتنی جلدی آ گئی؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی صوبیہ بیگم اسے دیکھتے حیرانگی سے بولی، جی وہ چچی۔ وہ انہیں سامنے دیکھتی بھاگ کر ان کے گلے سے لگتی رونے لگ گئی تھی۔ ارے مہر، بچے کیا ہو گیا ہے؟ ادھر دیکھو۔ اسے یوں روتے دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ چچی جان، وہ میں جو سالن لے کر گئی تھی وہ گر گیا۔ وہ روتے ہوئے انہیں سب بتانے لگی تھی۔ صوبیہ بیگم اداس تو ہو گئی تھی، مگر اسے بھی تو چپ کروانا تھا۔ اچھا میری جان، کچھ نہیں ہوتا، اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوگی۔ ادھر دیکھو، رو کیوں رہی ہو؟ مگر چچی، وہ میری پہلی تنخواہ، میرا وعدہ۔ ارے پتلی، رونے سے کیا ہوتا ہے؟
ہم اگلی تنخواہ سے دے آئیں گے۔ وہ شو شو کرتے ہوئے بولی تھی۔ رات اس کی رو کر گزری تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے بچوں سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا۔ روتے افسوس کرتے نہ جانے اس کی کب آنکھ لگی تھی کہ صبح اٹھے 8 بجے آنکھ کھلی تھی، جس پر وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھتی آفس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اب جو بھی تھا اسے اگلے ماہ کی تنخواہ کا شدت سے انتظار تھا۔ چچی سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ سیدھا آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ آفس پہنچتے ہی اس نے اپنی چیئر پر بیٹھتے اپنا کام سنبھالا تھا۔ اس نے نوٹس کیا تھا کہ آج آفس میں معمول سے زیادہ ہلچل ہے۔ ساتھ والی کولیگ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ آج آفس کی CIO کی فیانسی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ویلکم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اپنی کولیگ کی بات سنتے ہی وہ تھوڑا حیران بھی ہوئی تھی۔ واہ بھائی واہ، یہ امیر لوگوں کے بھی الگ ہی ششکے ہیں۔ بیوی کے آنے پر اتنی تیاریاں تو سنی تھی، مگر فیانسے کے آفس میں آنے پر اتنی تیاری بڑی بات ہے۔ وہ منہ بنا کر سوچتی پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تقریباً لنچ بریک سے کوئی 10 منٹ پہلے آفس کے کچھ خاص لوگ گلدستے وغیرہ پکڑے سامنے لفٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے تھے۔ وہ بنا اٹھے بس یوں نہیں سامنے دیکھ رہی تھی۔ ارے بہن تم بھی چلو نا، ہم بھی تو دیکھیں سر کی فیانسی کیسی ہے، سر کے ساتھ سوٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ تبھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی نور اسے بھی ساتھ چلنے کا بولنے لگی۔ نہیں یار تم جاؤ، میں نے کیا ہی دیکھنا ہے، میں نے تو سر کو اب تک نہیں دیکھا، ان کی فیانسی کو دیکھ کر کیا ہی کروں گی۔ وہ مسکرا کر کہتی دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے ہی والی تھی جب یکدم آتے شور کی وجہ سے وہ بھی کھڑی ہو کر آگے کی طرف ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی آفس کا پیون منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ معاملہ سمجھنے میں پتہ چلا کہ سر کی فیانسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ اب ان کی آوازیں واضح آ رہی تھی۔ پاگل انسان، تم نے میرا اتنا قیمتی ڈریس خراب کر دیا۔ اب اس خوبصورت حسینہ کی چیخی آواز ان سب تک آ رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری میم، ریئلی سوری، پتہ ہی نہیں کیسے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ پیون دونوں ہاتھ جوڑے بار بار اس سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ وہ بنا اس کی سوری کا لحاظ کیے شدید ترین غصے میں بول رہی تھی۔ پاگل انسان، تم نے میرا اتنا قیمتی ڈریس خراب کر دیا، اب تمہاری سوری کا کیا میں اچار ڈالوں گی؟ دل تو کرتا ہے ایک اور لگاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دوبارہ پیون کے منہ پر مارتی، جب درمیان میں آتی مہر اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے حیرانگی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، کسی کو بھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ مہر اتنی پھرتی سے آگے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ مانتی ہوں کہ آپ اس کمپنی کے CIO کی فیانسی ہیں، آپ بہت امیر کبیر ہیں، مگر آپ کا ان پر ایسا کوئی حق نہیں کہ آپ انہیں سب کے سامنے بے عزت کریں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے لڑکی؟ اب تم 2 ٹکی کی لڑکی مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں؟ اس نے چائے کا کپ گرا کر میری پوری ڈریس خراب کر دی۔ تم جانتی بھی ہو اس ڈریس کی اتنی قیمت ہے کہ تم اور یہ جس کے لیے تم نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، دونوں اپنی سال سال کی سیلری بھی دو نا، تب بھی ڈریس نہیں آ سکتا، آئی سمجھ؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں گی، آپ اتنی امیر ہیں تو آپ اتنے مہنگے کپڑے ہی پہن کر آئی ہوں گی، مگر وہ انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر بھی آپ سے معافی مانگ رہا ہے، مگر آپ پھر بھی انہیں بے عزت کرنے پر بزد ہیں۔ جسٹ شٹ اپ، اپنا منہ بند رکھو اور دفع ہو جائیں یہاں سے، یہ نہ ہو کہ میں تم دونوں کو اسی وقت فارغ کروا دوں۔ غصے سے کہتی وہ اپنی ہیل کے ٹک ٹک سمیت دوسری طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے تھے اور کچھ لوگ اب ملامت بھری نظروں سے پیون اور مہر کو دیکھ رہے تھے۔ یار مہر، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نہیں جانتی وہ کیا کر سکتی ہے۔ اگر آج والے تمام واقعے کی خبر سر کو ہوگی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ کیا ہوگا نور، زیادہ سے زیادہ مجھے جاب سے نکال دیں گے نا، مگر میں کسی کے ساتھ یوں غلط ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ کیا تھا، ایک چائے تو گری تھی۔ دھک دھک کرتے دل کے سنگ کو مضبوط لہجے بنائے نور کی سنانی دوبارہ اپنی چیئر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر سے وہ بے پناہ خوف کا شکار تھی۔ وہ اس وقت اپنی جاب کا جانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس نے فون پر آتے چچی کے میسج کو پڑھا تھا، جس پر انہوں نے لکھا تھا کہ وہ آتے ہوئے شاپنگ مال سے ہو کر آئیں۔ انہوں نے کچھ پیسے سینڈ کیے تھے تاکہ وہ ان کی بتائی ہوئی چیزیں لے آئیں، جس پر وہ انہیں اوکے کا میسج کرتی اب ناخن چبانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ باقی کا آدھا دن اس نے اسی ٹینشن میں گزارا تھا کہ ابھی اسے بلاوا آ جائے گا، مگر شانتی ہی رہی تھی، جس پر چھٹی کا وقت ہوتے ہی وہ آفس کے سامنے سے رکشہ لیتی، راستے سے ATM سے پیسے نکلوا کر بیگ میں رکھتی مال پہنچ گئی تھی۔ مال پہنچتے ہی رکشے والے کو کرائے کے پیسے دیتی وہ اپنی مطلوبہ شاپ کی جانب بڑھی تھی، جہاں اچھے مگر مناسب قیمت میں کپڑے موجود تھے۔ وہ چچی جان کے لیے 1-2 جوڑا دیکھتی، مسکرا کر سیلز مین کو
اسے پیک کرانے کا کہتی کاؤنٹر کی طرف بڑھی تھی۔ میم 6200۔ اوکے، وہ بل بناتے جلدی سے بیگ کو کھولنے لگی تھی، مگر ہوش تو اس کے تب اڑے تھے جب بیگ کی زپ کھلی تھی اور دیکھی تھی وہ پریشانی سے بیگ کے اندر ہاتھ ڈالتی پیسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کہیں گر گئے تھے۔ میم ذرا جلدی کریں پلیز۔ اس کے پیچھے لگی لائن کو دیکھتے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے اسے دوبارہ سے مخاطب کیا تھا جب وہ ہاں میں سر ہلاتی ایک بار بیگ کی تلاشی کرنے لگی تھی۔ میم ذرا جلدی کریں، ہمیں اور لوگوں کو بھی اٹینڈ کرنا ہے۔ اس نے طنزیہ لب و لہجے میں کہا، دیکھیں میرے پیسے کسی نے بیگ سے نکال لیے یا کہیں گر گئے، مگر میں لے کر نکلی تھی۔ اس نے شرمندگی سے کہا، میم ہم روز یہی سب سنتے ہیں، پیسے نکالیں جلدی سے ورنہ ہمیں مجبوراً پولیس کو بلانا پڑے گا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی، خود پر لوگوں کی تمسخرانہ نظریں محسوس کر کے۔ دیکھو بھائی، نہ جانے کیسی کیسی لڑکیاں آج کل، اب یہ نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ ایک عورت کی بات سنتی وہ روتے ہوئے پلٹی تھی جب اس کی نظر دکان کے باہر سے گزرتے احمد شیراز پر پڑی تھی۔ وہ اسے جانتی نہیں تھی، کل اس نے اس کا نقصان کروایا، اس نے تھپڑ بھی مارا، مگر آج نہ جانے کیوں اتنے انجان لوگوں میں اسے دیکھ کر اسے دھاڑس ملی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے جلدی سے اسے آواز دے گئی، سنیں۔ اسے شاید سنائی نہیں دیا تھا جب وہ تھوڑا اونچی آواز میں بولی تھی، پلیز سنیں۔ تبھی وہ رکا تھا، چلتے قدم ایک دم ساکت ہوئے تھے۔ اس نے آواز پر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ فوراً پہچان گیا کہ وہ وہی ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے سیاہ چادر میں چھپی لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ اب ان سے کیا کہنا ہے، عجیب لڑکی ہے، جب یہاں دال نہیں کری امی لڑکی کی جانب ہو گئی۔ تبھی وہ عورت اور مینیجر دونوں بولے تھے، اتنی ذلت پر ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ جو کل سے اس کی آنکھوں کی نمی کی وجہ سے پریشان تھا، ایک بار پھر ان آنکھوں میں پانی دیکھتا وہ مینیجر کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ امیر ہو یا غریب، پہلے بات کرنے کی تمیز سیکھو، بدتمیز انسان۔ مینیجر فوراً بڑبڑایا تھا، سر آپ ایسی لڑکیوں کو نہیں، جسٹ شٹ اپ۔ تم سے میں نے پوچھا، اپنی زبان بند کرو، بل بتاؤ کتنا ہے۔ چیز نہیں دینی نہ دو، مگر یوں کسی کی انسلٹ تو نہ کرو۔ غصے سے کہتا وہ کارڈ ان کی جانب بڑھا گیا تھا، ایک نظر اپنی ہچکی دباتی مہر کی طرف دیکھا تھا۔ بل پے ہوتے کارڈ پکڑتے وہ واپسی کے لیے مڑا تھا جب شاپر پکڑتی مہر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ سنیں پلیز پلیز میری بات سنیں، وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولی تھی جب احمد کے چلتے قدم یکدم رکے تھے۔ جی بتائیں محترمہ، اب کیا رہ گیا ہے؟ اب کی بار وہ حد درجہ روٹ لہجے میں بولا تھا، وہ دراصل مجھے آپ سے سوری کرنا ہے کل کے لیے۔ وہ انگلیاں مڑوڑتے معصومیت بھری لہجے میں آہستہ آواز میں بول رہی تھی، اور آج کے لیے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور جواب دیتا، وہ یاد آتے فوراً بولی، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے کل کے نقصان کو آج پورا کر دیا، اور رہی سوری کی بات تو آپ کی سوری میں ضرور قبول کرتا اگر آپ کو سچ میں اس کی شرمندگی ہوتی، جبکہ اب میں نے آپ کی مدد کی اس وجہ سے آپ مجھے سوری کر رہی ہیں، تو یہ سوری میں قبول نہیں کر سکتا۔ اتنا کہتے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے مہر کو سچ میں شرمندگی ہوئی تھی، اس نے کل چھوٹی سی بات پر سامنے والے کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا اور آج اسی نے اس کی ہیلپ کی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی شرمندگی سے کھڑے رہنے کے بعد وہ کچھ سوچتی جلدی سے باہر نکلی تھی کہ شاید وہ کہیں نظر آ جائے اور وہ اسے سچ میں سوری کر لے۔ اس نے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تھا مگر شاید وہ چلا گیا تھا۔ اب جب ملیں گے تو میں سوری لازمی کروں گی، دل ہی دل میں سوچتی وہ پیدل ہی گھر کے لیے نکل پڑی تھی۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی، چلتے گھر اتنی بھی نزدیک نہ تھا کہ وہ پیدل پہنچ جاتی۔ شام کے سائے ہر طرف اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ فٹ پاتھ پر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ جب آفس سے ایک ضروری کام جلد از جلد نمٹاتے گھر کی طرف جاتے ہوئے احمد کی نظر اسی سیاہ چادر والی لڑکی پر پڑی تھی، ایک نظر اپنی واچ پر ڈالتے وہ ڈرائیور کو اس کے پاس جاتے گاڑی روکنے کا بھول گیا تھا۔ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں تانے بانے بنتی آگے چل رہی تھی، بالکل اپنے پاس گاڑی رکنے پر یکدم ٹھہر گئی تھی۔ حیرانگی سے اس نے اپنے پاس رکتی اتنی بڑی گاڑی کو دیکھا تھا۔ جب شیشہ ڈاؤن کرتے احمد پر نظر پڑتے وہ حیران ہوئی تھی، تمہیں تو مال سے نکلے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے، تم ابھی تک یہیں گھوم رہی ہو، گھر کیوں نہیں گئی؟ راستہ کافی سنسان ہے، خدا نخواستہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرو گی؟ اب کی بار اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتی مہر کو اس نے سخت لہجے میں سنائی تھی۔ وہ جو حیران تھی اس کے یوں پوچھنے پر عادت سے مجبور انگلیاں مڑوڑنے لگی تھی۔ وہ دراصل میرے پاس رکشہ لینے کے پیسے نہیں، اس لیے میں نے سوچا پیدل چلی جاتی ہوں۔ واٹ؟ کیا عجیب مخلوق ہو تم، مجھے تم تب بھی بتا سکتی تھی نا، یا پھر تم رکشہ لے لیتی، گھر جا کر پیسے دے دیتی،
ایسی عجیب حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ اب کی بار وہ سچ میں سر ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا؟ آپ کو بھی تو پتا تھا نا میرے پیسے چوری ہو گئے، آپ تبھی مجھے ساتھ لے جاتے۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے تحکم بھرے لہجے سے کہا جو احمد کو چونکا گیا۔ دیکھیں مس، میرے پاس سچ میں وقت کی بہت قلت ہے، مجھے ہر چیز یاد نہیں رہتی۔ آپ مہربانی کر کے جلدی سے گاڑی میں بیٹھیں تاکہ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر اپنے کسی اور کام کو پورا کر سکوں۔ منہ بنا کر کہتا وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتی وہ منہ بنا کر چادر کو سر پر ٹھیک کرتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے مقابل بیٹھتے مہر نے اس کی خوشبو پوری گاڑی میں محسوس کی تھی۔ ایک عجیب سا احساس اس کے ارد گرد پھیل گیا تھا جس پر وہ جھنجھلاتی تیزی سے استغفار کر گئی تھی۔ اس کی آواز اتنی ضرور تھی کہ ساتھ بیٹھے احمد نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اپنی چوری پکڑنے کے ڈر سے وہ فوراً میسنا سا ہنس گئی تھی۔ ڈرائیور کے پوچھنے پر اس نے اپنے گھر کا راستہ بتایا تھا۔ کافی راستہ گزر گیا تھا مگر گاڑی میں ہنوز خاموشی تھی۔ وہ ہمت جتا رہی تھی کہ آج ہی وہ اس سے سوری کر لے، پھر نہ جانے وہ کبھی ملے یا نہیں، یا پھر بمشکل۔ کافی دیر سوچنے بچارنے کے بعد وہ ہمت کرتی اسے مخاطب کر گئی تھی۔ جی سنی، وہ جو موبائل میں ضروری ای میلز چیک کر رہا تھا، اپنے ساتھ بیٹھی نفوس کی آواز پر اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ دراصل مجھے آپ سے ضروری بات کرنی، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی کل والی حرکت پر۔ مانتی ہوں کہ آپ کی غلطی تھی مگر مجھے یوں ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ وہ آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا نا کہ میں آپ سے سوری تبھی کہوں جب میں واقعی شرمندہ ہوں، تب میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ میری بات کا یقین کریں۔ یقین کروانے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ شاہ رخ پر رکھ گئی تھی، جبکہ احمد تو اس لڑکی پر حیران تھا۔ کل اس کا کیا لہجہ تھا اور آج کیا لہجہ تھا، وہ سچ میں حیران تھا۔ اوپر سے اس کی ایسی حرکتیں کہیں نہ کہیں مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اٹس اوکے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا جب وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ دراصل بہت مشکلوں سے مجھے جاب ملی تھی اور میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی پہلی تنخواہ میں سے یتیم بچوں کے لیے کھانا بنا کر لے کر جاؤں گی، اس لیے مجھے کل سالن گرنے کا کچھ زیادہ ہی دکھ ہو گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، وہ ایک بار پھر سے سوری کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ چپ ہی رہا تھا۔ مزید اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے جواب چپ ہوتے دیکھ کر اب کی بار وہ خود بھی چپ کر گئی تھی۔ اب وہ بس گھر پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی، پھر اچانک شاپنگ بیگ پر نظر پڑتے وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سنیں، اب کی بار احمد نے شدید خوف سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ پلیز مجھے اپنا نمبر دے دیں تاکہ میں اگلی تنخواہ میں سے آپ کو آپ کے پیسے لوٹا سکوں جو آپ نے آج میری شاپنگ کے دیے ہیں۔ یہ بات کرتے اس کے چہرے پر خود اعتمادی تھی۔ محترمہ، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ کل جو آپ کا نقصان کیا تھا اور اس کو پورا کیا ہے۔ کائنڈلی اب آپ پلیز چپ کر کے بیٹھ جائیں، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ مگر پلیز اگر مگر کچھ نہیں، ورنہ میں نے آپ کو یہیں اتار دینا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کی ڈانٹ پر وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی تھی۔ اتنا بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے دل ہی دل میں یہ قرار کر گئی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اب اس کے ڈانٹنے پر جلدی سے منہ بنا کر موہی میں بڑبڑا گئی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر احمد نے بس سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بس بھائی اتار دے مجھے یہیں میرا گھر آ گیا ہے۔ تبھی وہ گھر کے قریب پچھلی گلی پر ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہہ گئی تھی۔ ڈرائیور کی گاڑی روکتے ہی وہ اتری تھی۔ ابھی وہ اتری ہی تھی کہ گاڑی زن سے اس کے پاس سے گزری تھی۔ عجیب انسان ہے، منہ بنا کر وہ کہتی گھر کی طرف چلنے لگی تھی۔ گھر آتی ساری شاپنگ وغیرہ دکھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ بار بار آنکھوں کے سامنے احمد شیرازی جا رہا تھا۔ اتنا بھی برا نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہی برا ہے۔ کچھ دیر اس کے بارے میں سوچنے کے بعد وہ سر جھٹکتی اپنی آخری رائے قائم کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اسے ابھی لیٹے تقریباً 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب باہر سے کچھ عجیب سی آوازوں نے آنے لگی تھی۔ ایک دم ڈر کر اٹھ گئی تھی۔ آوازیں کم ہونے کے بجائے تیز ہو کر دیکھ کر وہ جلدی سے پاؤں میں چپل اڑستی کمرے سے باہر نکلی تھی، مگر سامنے کا منظر سے چیخنے پر مجبور کر گیا تھا، جہاں مراد اس کا چچا صوبیہ بیگم کے بال پکڑے کھڑا تھا اور ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مراد کی حالت سے واضح پتہ لگ رہا تھا کہ آج پھر وہ نشے میں دھت گھر میں آیا ہے۔ یہ سب دیکھتے وہ بھاگتے ہوئے چچی کے قریب گئی تھی۔ چھوڑیں چچا چچی کو، کیا کر رہے ہیں؟ وہ بمشکل چچا کے ہاتھوں سے چچی کے بال چھڑواتی انہیں پیچھے دھکا دیتے ہوئے بولی تھی۔ نشے میں دھت مراد نے ایک کھنکھارتی نظر اس پر ڈالی جب وہ صوبیہ بیگم کو پکڑتی لکڑی کی کرسی پر بٹھا گئی تھی۔ اپنی حد میں رہو 2 ٹکے کی لڑکی، ہمارے معاملات میں مت بولو۔
ایک دفعہ پھر وہ صوبیہ بیگم کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ سے صوبیہ بیگم کو کھینچ سکتا یا انہیں ہاتھ لگاتا جب درمیان میں آتی مہر اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ بس کریں چچا، بس کریں، کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ آپ نے کیا چاہیے آپ کو؟ کیوں مار رہی ہیں انہیں؟ اب کی بار وہ غصے سے بولی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو لڑکی، تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ اپنی بیوی سے بات کرو، دفع ہو جاؤ۔ ماں باپ تو مر گئے اور تمہیں ہمارے سروں پر مسلط کر کے چھوڑوں گا، نہیں تمہیں میں تمہارا بھی کر انتظام۔ وہ غصے سے چیختا مہر کے منہ پر تھپڑ مار گیا تھا، جس پر وہ دنگ نظروں سے سامنے کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ تھپڑ اتنی زور کا ضرور تھا کہ اسے اپنے کان سائیں سائیں کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ صوبیہ بیگم بھی یکدم کھڑی ہو گئی تھی۔ مراد چھوڑے بچی، بچی کا کیا قصور ہے؟ اس سے پہلے وہ دوبارہ مہر پر ہاتھ اٹھاتا وہ بیچ میں آتے ہوئے جلدی سے بولی تھی، ہاں ہاں، نہ تیرا کوئی قصور نہ اس بچی کا، سارا قصور ہی میرا ہے۔ غصے سے چیختا وہ وہیں گرا تھا۔ نشہ زیادہ کرنے کی وجہ سے وہ مار کٹائی کرنے کے بعد اب ہوش سے بیگانہ ہوتا گر گیا تھا۔ مراد کو یوں گرتے دیکھ کر وہ چچی کی سینے سے لگتی زور و قطار سے رونے لگی تھی۔ چچی یہ پھر کیوں آ گئے؟ یہ کیا کرنے آتے ہیں؟ یہ کیوں ہمیں جینے نہیں دیتے؟ وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ صوبیہ بیگم اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی خود بھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ بس میرا بچہ چپ کر جا، تو جانتی ہے نا جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتا ہے اور جب جوا ہار جاتا ہے تو یہ گھر آ کر تماشا ضرور لگاتا ہے۔ میری بچی بس چپ کر جا، چلا میرے ساتھ۔ چچی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، آفس سے آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اچھا کچھ کھانے کو دیتی ہوں۔ وہ ایک طرف ہوش و بیگانہ سے پڑے مراد کو نفرت سے دیکھتی مہر کا ہاتھ پکڑے اسے چھوٹے سے کچن میں لے آئی تھی۔ کھانا انہوں نے پہلے ہی بنا لیا تھا، وہ بس مہر کو بلانے ہی والی تھی جب وہ شیطان آ گیا تھا۔ وہ آتے ہی بس پیسے مانگتے ہمیشہ کی طرح صوبیہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ صوبیہ بیگم کو یوں خود مضبوط ظاہر کرتے دیکھ کر وہ بھی آنسو صاف کرتی ان کے کندھے پر سر رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کھانا نکال کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ وہ جانتی تھی اب کئی دن مہر کسی واقعے کے زیر اثر رہے گی۔ رات رونے اور دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھلی تھی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے وہ جلدی سے اٹھی تھی، مگر اب تو آفس کے ٹائم سے وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ منہ بنا کر سوچتی وہ پھر بھی چھٹی کرنے کے بجائے تیار ہوتی جلدی سے باہر نکلی تھی۔ صوبیہ شاید کہیں کمرے میں تھی۔ انہیں ایک نظر دیکھتے وہ جلدی سے آفس کے لیے نکل آئی تھی۔ تقریباً لوکل وین بس سے پہنچتے پہنچتے اسے 11:30 ہو گئے تھے۔ وہ ابھی آفس میں انٹر ہوئی ہی تھی کہ مینیجر کو دیکھتے ہی اسے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ گڈ مارننگ مس مہر، کیسی ہیں آپ؟ وہ جو تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی جگہ کی طرف بڑھ رہی تھی، مینیجر کی یوں بولنے پر ایک دم رک گئی تھی۔ وہ حیرانگی سے مینیجر کا لہجہ دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ مس مہر، آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ ہی کا آفس ہے، جب مرضی آئے۔ اس کے یوں چپ ہونے پر مینیجر طنزیہ لہجے میں بولا تھا، آئی ایم ریئلی سوری سر، دراصل وہ رات میری طبیعت بس کرے مس مہر، کبھی آپ کی وین خراب ہو جاتی ہے، کبھی آپ کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی آپ کی چوری ہو جاتی ہے، اور اب تو آپ کی طبیعت ہی خراب ہو گئی۔ مینیجر بنا کسی کی طرف دیکھے بولے چلا جا رہا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی آئی تھی اپنی اتنی بے عزتی پر، مگر وہ چپ تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی غلطی ہے۔ آئی ایم سوری، آئندہ نہیں ہوگا۔ جی مس مہر، آئندہ ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ آپ جانتی ہیں جو کل آپ نے کیا اور اوپر سے ایسی ہی غلطیاں آپ کو بہت جلدی اس جاب سے فارغ کروا سکتی ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنے کیبن کی طرف مڑ گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے سے آنکھوں میں موجود نمی صاف کرتی اس کی پشت کو دیکھنے لگی تھی۔ مس مہر، آپ کو سر نے بلایا ہے۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی جب سامنے کھڑے علی کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ سر؟ جی مس، اس کمپنی کی سی آئی او نے، شاید آپ کی کل والی حرکت کی خبر ان تک پہنچے گی۔ علی طنزیہ لہجے میں کہتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی پریشان تھی کہ سر نے اسے کیوں بلایا، کیونکہ اسے تقریباً 1 منتھ سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا تھا اس نے آج تک سی آئی او کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے یوں اپنے معمولی ورکرز کو کیبن میں بلایا تھا۔ سارا کام مینیجر ہی ہینڈل کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھار آتے اور بس مینیجر سے میٹنگ یا باقی اسٹاف سے میٹنگ کر کے چلے جاتے۔ اب علی کے بتانے پر وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی اس کی شاید کل والی حرکت کی وجہ سے ہی اسے جاب سے فارغ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ پریشان ہوتی اٹھی تھی۔ سی آئی او سر، مجھے کسی نے کبھی بلایا نہیں، شاید کل والی فیانسی کے معاملے میں پوچھ گچھ ہوگی، وہ ڈرتے ڈرتے سوچتی ہے۔ کانپتے قدموں سے سی آئی او کے کیبن کی طرف بڑھی، دروازے پہ جا کر اس نے آہستہ سے دستک دی۔ کم ان۔
اندر سے آتی واقف سی آواز پر وہ گھبراتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھ گئی تھی، مگر سامنے نظر پڑتی اس کے قدم جڑ کر اکھڑ گئے تھے۔ سامنے بڑی کرسی پر وہی شخص بیٹھا تھا جس نے کل تک جاہل گوار کہا تھا، جس کے منہ پر اس نے تھپڑ رسید کیا تھا، جس نے کل مال میں اس کی شاپنگ کے پیسے دیے تھے۔ مہر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی بچہ بھوت دیکھ لے۔ تبھی احمد نے نظریں اٹھائی، مگر سامنے اسے دیکھتے وہ بھی حیرت زدہ ہوا تھا، مگر اسے کانپتے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی حیرت پر قابو پاتا خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھا تھا۔ تم یہاں؟ تم میری کمپنی میں کام کرتی ہو؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مہر نے بمشکل سر ہلایا، اس کی آواز ابھی تک گم تھی۔ ارے یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، کل تک میں تمہیں جانتا نہیں، مگر میں نے تم سے تھپڑ کھایا، میری فیانسی نے بھی انسلٹ کروائی آپ میڈم سے۔ وہ اسے شرمندہ کرنے والے انداز میں بولا تھا، لہجہ دلچسپی لیتا تھا۔ سر میں واقعی مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے جو کل کیا وہ اٹکی تھی۔ تم نے کل کیا کیا؟ احمد نے بھویں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ تم نے مجھے جاہل گوار شیطان کہا اور منہ پر تھپڑ مارا، اور آج تم میری ہی کمپنی میں ملازم ہو۔ مہر کو لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک رہی ہو، وہ ڈر گئی، اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ سر میں سوری کر چکی ہوں، وہ کانپتے لہجے میں بولی تھی۔ چلو اس بات کی تو سوری مان لیتے، مگر کل جو تم نے میرے فیانسے کو بے عزت کیا ہے اس کا کیا؟ احمد اپنی جگہ واپس جا کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ مہر کا دل زور سے دھڑکا، وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی، مگر اس نے ہمت کرتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا۔ سر وہ پیون کے منہ پر تھپڑ ماری تھی، صرف ایک کپ چائے گری تھی، اتنی چھوٹی بات پر کسی کی بے عزتی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو تم نے میری منگیتر کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے بدتمیز کہا؟ احمد نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ حالانکہ کچھ دن پہلے تم یہی سیم حرکت میرے چہرے پر بھی کر چکی ہو، صرف اور صرف ایک سالن گرنے کی وجہ سے۔ مہر جو کچھ کہنے والی تھی اس کی آخری بات پر نظریں جھکا گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میں جانتی ہوں میں نے اس دن بھی غلطی کی، اس کی سوری میں بار بار کر چکی ہوں۔ کل والے واقعے میں میری غلطی نہیں تھی، مگر میں پھر بھی آپ سے سوری کرتی ہوں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے فیانسے سے بھی سوری کر لوں گی، مگر سر پلیز مجھے اس جاب سے نہ نکالیں۔ وہ جو کل تک تھوڑا بہت ڈر رہی تھی، آج اپنی جاب کے خطرے میں جاتے وہ منت پر اتر آئی تھی، کیونکہ کل اپنے چچا کا روپ دیکھ کر وہ کافی ڈر گئی تھی۔ مس میں آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کو جاب سے نکال رہا ہوں؟ اپنے پرسنل کی بنا پر میں کسی ورکر کو نوکری سے ختم نہیں کرتا۔ خیر اب تو اس بات کی سوری بھی کر چکی ہیں۔ آپ یہاں کام کرنے آتی ہیں تو کائنڈلی اپنے کام پر دھیان دیں، نہ کہ کسی کو اخلاقیات سکھانے۔ کوشش کریں آئندہ مجھے آپ کی شکایت نہ ملے۔ اتنا کہتے وہ لیپ ٹاپ کھول کر کام کرنے لگ گیا تھا۔ کچھ دیر مہر ساکت نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رہی، مگر اسے یوں نہیں چپ دیکھ کر وہ آہستہ آواز میں منمنائی تھی، سر میں جاؤں؟ جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتے دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ایک نظر احمد کی طرف دیکھتے وہ سانس روکے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اپنی جگہ پر آتی اس نے تشکر کا سانس خارج کیا تھا۔ اسے سانس لیتے دیکھ کر نور نے اشارے سے ہی پوچھا تھا، جس پر اس نے آنکھیں بند کیے اسے سب ٹھیک ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ تبھی اندر بیٹھے احمد کی نظر کیمرے میں نظر آتے اس کے چہرے پر پڑی تھی، جو لمبی سانس لے رہی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ کافی دیر اسے یوں نہیں دیکھتا رہا، پھر اپنی ہی حرکت پر حیران ہوتا وہ سر جھٹک گیا تھا۔ آفس کے کام سے فارغ ہوتی وہ گھر کے لیے نکلی تھی، ابھی آدھے راستے پہنچے ہی تھی کہ رکشہ خراب ہو گیا تھا۔ ارے بھائی، یہ آپ کے رکشے کو کیا ہو گیا؟ رکشے کو ایک دم سڑک کے درمیان میں رکتے دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی تھی۔ دیکھتا ہوں باجی، رکشہ والا بار بار رکشہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد بھی جب رکشہ سٹارٹ نہیں ہوا تو اس نے مہر سے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنا کوئی اور انتظام کر لے۔ بیچ سڑک میں رکشے سے اترتی وہ ارد گرد آتے جاتے رکشے گاڑی کو بھی دیکھ رہی تھی، مگر کوئی رک نہیں رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی، موسم بھی خراب ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد دیکھتی پیدل چلنا شروع کر گئی تھی، جب زوردار گرج سے اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ حیرانگی سے کبھی خود کی جانب دیکھتی اور کبھی برستی بارش کی جانب۔ وہ پریشانی سے تیز تیز چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کے پاس کوئی چھاتا بھی نہیں تھا۔ تبھی اس کے پاس گاڑی آ کر رک گئی تھی۔ اس نے حیرانگی سے گاڑی کو دیکھا تھا، جب آج وہ شیشہ ڈاؤن کرنے کے بجائے دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا۔ مہر نے حیرانگی سے اس شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والے شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں پل بھر میں ساکت ہوئی تھی جب وہ قریب آتے ہوئے بولا تھا، چلے مس،
میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کی آواز بھی اس قدر نرمی تھی کہ مہر یکدم اسے ہی دیکھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ نہ کرتی جب نہ جانے کس طاقت کے تحت احمد نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ہلکا سا اپنی طرف کھینچا، گاڑی کے پاس لے آیا تھا۔ وہ ابھی تک یکدم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے خود کی طرف دیکھتے وہ پھر سے بولا تھا، پلیز بیٹھے ورنہ آپ بیمار ہو جائیں گی۔ اس کے دوبارہ سے کہنے پر وہ ہوش میں آتی چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آج وہ گاڑی میں ہنوز خاموش تھی، نہ جانے آج اس کی زبان کہاں تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ بھی اپنے موبائل میں بزی ہو گیا تھا۔ پھر اچانک اس کی چھینک کی آواز پر اس نے مہر کی جانب دیکھا تھا، جسے ایک چھینک کے بعد مسلسل چھینکیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر دیکھتے وہ ڈرائیور کو آگے چائے کے شاپ کے پاس گاڑی روکنے کا کہہ گیا تھا۔ مہر نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر پھر اپنی چھینکوں سے تنگ آتی وہ منہ صاف کرنے لگ گئی تھی۔ شاپ کے قریب گاڑی روکتے ہی وہ گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی، جو بارش میں بغیر کسی چھاتے کے تیز تیز قدم اٹھاتا شاپ کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ ہاتھ میں چائے کے کپ پکڑے واپس آیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے ابھی بھی یہی لگا تھا کہ وہ اپنے لیے چائے لے کر آیا ہے، مگر جیسے ہی اس نے چائے کا کپ مہر کی طرف بڑھایا، مہر حیران ہوئی تھی۔ وہ بغیر چائے کا کپ پکڑے یکٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے لیے؟ وہ عجیب سے انداز میں بولی تھی۔ جی محترمہ، آپ کے لیے۔ وہ اس کے تاثرات دیکھتا اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ نہ جانے کیوں ان 2-3 دنوں میں ہی وہ اسے اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی، جیسے اگر اس کی ہیلپ نہیں کرے گا تو دن گزرے گا نہیں۔ شکریہ۔ اب کی بار وہ چپ چاپ پکڑتی شکریہ ادا کر گئی تھی۔ وہ بھی ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ بھائی آپ پلیز مجھے اگلی گلی میں اتار دیں، میرا گھر تھوڑا آگے ہے، اب بارش بہت ہو رہی ہے، پیدل نہیں جا سکوں گی۔ ڈرائیور نے برسوں والی اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ہی گاڑی روکی تھی۔ جب بارش کو دیکھتی وہ منمنائی تھی، جی بہتر۔ 5 منٹ بعد اس کی بتائی گئی جگہ پر ڈرائیور نے گاڑی روکی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتی جلدی سے گاڑی سے اتری تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے اس گاڑی سے اترتے دیکھے اور لوگ محلے والے باتیں بنائیں۔ احمد نے ایک نظر اٹھا کر باہر کی جانب دیکھا تھا۔ انتہائی پس منظر علاقہ تھا۔ آج وہ جلدی جلدی اترتی بنا شکریہ یا خدا حافظ کہے گلی کی طرف مڑ رہی تھی، جبکہ وہ بھی سر جھٹک گیا تھا۔ بارش سے بھیگتی وہ بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ اس کا چچا کچھ اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ گھر کے صحن میں ہی موجود تھا۔ شدید بارش میں بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں صحن میں بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، جب اس کے چچا کے ایک دوست کی نظر اندر آتی مہر پر پڑی تھی۔ ارے ارے دیکھ آ گئی لڑکی، اب جلدی بلا مولوی کو اور نکاح کروا میرا۔ تب ایک ادھیڑ عمر کا نشئی بولا تھا۔ سب کی نظریں مکمل بھیگی ہوئی مہر پر پڑی تھی۔ ان کی نظریں اپنے اوپر پڑتے دیکھ کے وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے ارد گرد چچی کو دیکھنا چاہا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ بات سمجھتی جب اس کا چچا اس کی طرف بڑھا تھا، اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ چل لڑکی، جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے آ، تب تک میں مولوی کو لے کر آتا ہوں، آج تیرا میرے دوست سے نکاح ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہیں چچا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ وہ ایک دم غصے سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے چیخی تھی۔ میں بکواس نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ چچی، چچی پلیز آپ کدھر ہیں؟ باہر آئیں۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی ان سے اونچی آواز میں چیخنے لگی تھی، جب مراد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ مار دیا تیری چچی کو میں نے، اگر اب تو نے نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو تیرا بھی یہ حال کروں گا۔ وہ اسے بالوں سے پکڑتے اندر کی طرف دھکیلنے لگا تھا۔ جب وہ ہمت کرتی ایک زوردار مکہ ان کی ناک پر مارتی پیچھے کو بھاگی تھی۔ مراد ناک پر ہاتھ رکھے رہایا تھا۔ ارے پکڑو، بھاگ نہ پائے سالی، وہ چیخا تھا۔ مراد کی دوست اس کے پیچھے بھاگے تھے، جبکہ وہ بنا ارد گرد دیکھے بس اندھا دھند بھاگنے جاری تھی۔ سڑک پر پہنچتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی گاڑی پر پڑی۔ وہ حیران ہوئی تھی، ابھی تو اسے چھوڑ کر گیا تھا، مگر وہ بنا کچھ سوچے سمجھے بھاگ کر اس کی گاڑی کے قریب آئی تھی۔ وہ جو تھوڑا آگے جا کر اس کا موبائل اور بیگ دیکھ کر واپس آیا تھا تاکہ اس کا موبائل اور بیگ واپس کر سکے، مگر اسے اپنی طرف بھاگ کر آتے دیکھ کر جلدی سے گاڑی سے نکلا تھا۔ مہر کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے بولا تھا، جو روتے ہوئے اس کا بازو پکڑ گئی تھی۔ پلیز میں آپ کو سب بتا دوں گی، آپ جلدی چلیں، وہ لوگ میرے پیچھے پڑے، مجھے مار دیں گے۔ اوکے پلیز آپ پریشان مت ہو، بیٹھے جلدی سے۔ وہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھا گیا تھا۔ ڈرائیور نے فوراً سی گاڑی سٹارٹ کی تھی جب احمد نے اس کی جانب دیکھا تھا، جو شدت سے رو رہی تھی۔ مہر کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ بالکل ٹھیک نہیں، اور آپ تو بالکل ٹھیک گئی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جو بنا ارد گرد دیکھے بس روتے ہوئے احمد کے گلے سے لگ گئی تھی۔
پلیز پلیز سر پلیز، احمد پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ پریشانی میں کب سر سے احمد پر آئی تھی اسے خود بھی نہیں پتہ چلا تھا، جبکہ احمد اسے روتے دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا۔ پلیز آپ رونا بند کریں، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ وہ اس کو تھوڑا سا پیچھے کرتے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس وقت وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ سر، میرے چچا اپنے نشئی دوست سے میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ پلیز پلیز مجھے بچا لیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے میری چچی کو بھی مار دیا ہے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی جب احمد نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ میری طرف دیکھیں، پلیز آپ رونا بند کریں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ پلیز آپ رونا بند کریں۔ آپ کیا کریں گے؟ چاچو کی دوست مجھے ڈھونڈ لیں گے، وہ مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میری بات کا یقین کریں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے یقین دلانے والے لہجے میں بولا تھا۔ نہ جانے مگر اسے اس لڑکی کا رونا ہمیشہ سے ہی قائم کر دیتا۔ اس دن بھی اس کی بلی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اپنے تھپڑ کا بدلہ لے ہی نہیں سکا تھا۔ آج بھی اسے یوں دیکھ کر وہ بے چین ہو رہا تھا۔ مگر آپ کیا کریں گے؟ اب بھی وہ سو سو کرتے ہی بول رہی تھی۔ میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، میں ہوں نا۔ اب کی بار وہ شدت سے بولا تھا۔ روتی ہوئی مہر نے اس کی آواز کی مضبوطی پر سر اٹھایا تھا۔ مطلب میں آپ سے نکاح کروں گا۔ احمد شیراز کے منہ سے نکلتے جملے مہر کی دنیا ہلا گئے تھے۔ یہ آپ کیا؟ وہ ہوش میں آتی ہکلائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مگر آپ کے فیانسے، آپ اتنے امیر، میں فٹ، یہ سب میرا مسئلہ ہے۔ میں ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنا میں اچھے سے جانتا ہوں۔ آپ بس یہ بتائیں آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ اس کی بات کاٹتا وہ ایک پل میں سوچتا اس کا ہاتھ پکڑے سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ مہر کی دنیا اتھل پھتل ہو گئی تھی۔ بولے نا؟ اسے چپ دیکھ کے وہ بے چین ہوا تھا جب وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ڈرائیور نے حیرانگی سے پیچھے دیکھا تھا۔ ایک دم یوں اچانک جب احمد کی سنجیدہ آواز گونجی تھی، گاڑی فلیٹ کی جانب موڑو۔ جی جی بہتر۔ وہ جلدی سے حکم کی تکمیل کر گیا تھا۔ وہ حیران تھی جب صبح کو بستر سے اٹھی تو اس نے یہ سب تو نہیں سوچا تھا کہ وہ شام تک کسی کی دلہن بن گئی ہوگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا اور احمد کا نکاح ہوا تھا۔ احمد نے فلیٹ پر پہنچتے مولوی اور اپنے کچھ خاص دوستوں کو گواہوں کی طور پر بلاتے ہوئے جتنی جلدی ہو سکے نکاح کر لیا تھا۔ مہر سچ میں حیران تھی، جبکہ حیران تو وہ بھی تھا، وہ جو صرف اور صرف بلی آنکھوں میں نمی دیکھتا اس سے نکاح کر گیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ باہر سے فارغ ہوتا کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں انٹر ہوتے اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تھی جو پیر کی نکڑ پر بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ آہٹ کی آواز پر اپنی جانب دیکھتے احمد کا کھڑا دیکھا تھا۔ مہر نے سر جھکا لیا تھا۔ احمد کی نظریں کی تپش پر اس کے گال گلابی ہو رہے تھے۔ احمد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ مہر خود میں سمٹ گئی تھی جب وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ احمد نے مہر کی تھوڑی کو بل ہلکے سے اوپر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مہر، اس کی پکار نرم اور پرسکون تھی۔ تم جانتی ہو میں نے زندگی میں کبھی ایسا فیصلہ نہیں کیا، لیکن جب تم نے میری طرف دیکھا، جب تم نے میرے گلے لگ کر کہا مجھے بچا لو، تو میرے دل نے نکاح کے علاوہ اور کوئی تجویز پیش ہی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے دل کا حال بڑے سادہ لفظوں میں سنا رہا تھا۔ مہر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ لیکن سر میں تو، اور نو، رونا نہیں، انہی آنکھوں میں موجود نمی نے تو مجھے پاگل کیا ہے۔ احمد نے بنا دیر کیے اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھویا تھا۔ اس کے لمس میں مہر کی دھڑکنیں بے دھم ہوئی تھیں۔ سچ میں اتنی حسین ہو یا اس رشتے کی نزاکت ہے؟ وہ اسے یوں شرماتے دیکھ کر اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ مہر نے ہونٹ کاٹے، بھلا وہ کیا ہی جواب دیتی۔ میں جانتا ہوں یہ سب اچانک ہوا، جتنا تمہارے لیے اتنا ہی میرے لیے، مگر مہر میں نے آپ کو دل سے قبول کیا۔ مگر آپ کی فیانسی، اوپر سے رونے کی تیاری پکڑ گئی تھی۔ آپ کے فیانسی؟ میری منگنی میرے والدین کی مرضی تھی، میری نہیں، اور آج میں نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ لے لیا، اور میرا یقین کرو میرے پیرنٹس بہت خوش ہوں گے۔ وہ اس کی بات کرتی محبت سے اس کے تمام ڈر خوف دور کر گیا تھا۔ چچا وہ چچی، وہ یاد کرتے پھر سے رو دی تھی۔ رو مت میری جان۔ احمد نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھے تھے۔ آج سے تو میری ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داری سے کبھی نہیں بھاگتا۔ تمہارے چچا کو تو میں پولیس کے حوالے کرواؤں گا۔ اب دیکھو یوں ایک دن کے دلہے کو رو رو کر پریشان کرو گی۔ آخر میں وہ شرارت سے بولا تھا۔ مہر نے آنسوؤں کے درمیان مسکرانے کی کوشش کی تھی جو دھوپ جھاؤں سا منظر پیش کر گئی تھی۔ وہ تو دیوانہ وار اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں سچ میں بہت شکر گزار ہوں احمد، آپ نے میری عزت بچا لی، مجھے اس شیطان سے بچا لیا۔ نہیں مہر، اللہ نے بس ہمیں ملوانا تھا، ورنہ یہ نکاح کیسے ہوتا؟ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کیا تھا۔ بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ شرماتی اس کی شرٹ تھام گئی تھی۔
جب اسے یوں شرماتے لجاتے دیکھ کر وہ محبت سے اس پر اپنی دیوانگی ظاہر کرنے لگا تھا۔ وہ جو ساری رات اس کی محبت میں بھیگتی رہی تھی، صبح سورج کی کرنوں نے اسے جگایا تھا۔ مندی مندی آنکھیں کھلتی اس نے اپنے برابر میں دیکھا تھا جہاں وہ غائب تھا۔ اس کے وہاں نہ ہونے پر وہ مسکراتی، اس کی رات بھر کی گستاخیاں یاد کرتی شرمائی تھی۔ جب باہر سے آتی عجیب آوازوں پر وہ جلدی سے اٹھی۔ اس وقت وہ احمد کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا، مگر سامنے دو نیو چہرے کو دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ اچھا تو یہاں یہ ہو رہا ہے۔ تبھی نصرت بیگم دروازے میں کھڑی مہر کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولی تھی۔ مہر ایک دم ڈر گئی تھی جب ان کے کہنے پر احمد کا دھیان پیس کی جانب گیا تھا۔ اسے پریشان ہوتے دیکھ کر وہ فوراً ان کے قریب آیا تھا۔ یہ کون؟ وہ ڈر گئی تھی۔ پریشان نہ ہو، میرے والدین ہیں۔ احمد کے ریلیکس انداز میں کہنے پر وہ تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ یہ ناراض؟ ناراض تو ہم ہیں، مگر آپ سے نہیں، اس نالائق سے۔ کیا تھا اگر ہمیں رات ہی بتا دیتا؟ نصرت بیگم مسکراتے ہوئے اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی۔ ان کے ایسے رویے پر وہ حیران تھی۔ وہ ہکلائی تھی۔ ارے میری جان، آپ پریشان نہ ہو، ہم روایتی ماں باپ نہیں ہیں، ہم اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہیں۔ تبھی علی صاحب نے اٹھ کر اسے لے کر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ ان کے رویے پر وہ حیرانگی سے احمد کی جانب دیکھتی مسکرائی تھی۔ جب اسے مسکراتا دیکھ کر وہ ماں سے آنکھیں بچا کر اسے آنکھ مار گیا تھا۔ وہ فوراً لال گلابی ہوئی تھی۔ چلیے آئیں سب ناشتہ کریں۔ تبھی وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ ناشتہ کرتے وقت بھی وہ بس اسے ہی دیکھ رہا تھا جو شرما رہی تھی۔ نصرت بیگم اور علی صاحب اس سے ملتے انہیں شام تک گھر آنے کا کہتے واپسی کے لیے نکل گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی احمد نے اسے تیار ہونے کا کہا تھا۔ نصرت بیگم احمد کے کہنے پر اس کے لیے کچھ کپڑے لے کر آئی تھی۔ کپڑوں کو دیکھتی وہ مسکراتی تھی۔ اس انسان کو اس کی ہر چیز کا خیال تھا۔ وہ تیار ہو کر شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی جب وہ فون پر بات کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ احمد کے قدم تھامے تھے۔ وہ سرخ رنگ کی حسین فراک میں جان لیوا حسینہ لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ماتھے کو اپنے لمس سے مہکا گیا۔ وہ شرمائی تھی۔ شرماتی رہا کریں، اپنی شرماہٹ مجھے کافی اپیل کرتی ہے۔ وہ بے خود ہوتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ میرا دوست پولیس میں ہے، رات ہی میں نے اس سے بات کر لی تھی۔ آپ کے چچا اب پولیس کی کسٹڈی میں۔ وہ اسے سینے سے لگائے بولا تھا۔ سچ میں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بالکل سچ، یہ سب تو کل ہی ہو گیا تھا، مگر میں آپ سے نکاح کی بات بتانا چاہتا تھا۔ وہ شریر ہوا تھا تاکہ اب بھاگ نہ جائے۔ اور ہاں، آپ کی چچی ہاسپٹل میں ہے۔ واٹ؟ چچی زندہ ہیں؟ اس کی آواز میں خوشی کی نمک تھی۔ جی، کل جب آپ کے چچا وہاں سے بھاگے تو ہمسائیوں نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ مجھے ملنا ہے، وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ بالکل، کیوں نہیں، پر ایک شرط ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ کیسی شرط؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ اب میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ وہ اس کی آنکھوں پر پھر سے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جو نہ جانے کیا سمجھی تھی اس کی شرط سنتی مسکراتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔